بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایٹھ کلاس اپنی ڈائری جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی آج کی ڈائری نوٹ کر لیں آپ لوگ۔ مضمون آپ کی قواعد و نشاء سے آج آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے یوم آزادی۔ یوم آزادی مضمون ہے آپ کا جو آج آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اپنی قواعد و نشاء جو ہے وہ آپ لوگ کھول لیجئے ایٹھ کلاس۔ ریڈنگ آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ میں کر دوں گی اور ساتھ میں پھر آپ لوگ جو ہے یہ دھیان سے اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے جو نوٹس آپ لوگوں کو بھجوائے کہ ریٹرن وقت تھا وہ اپنے نوٹس جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے نوٹس بک جو ہے وہ آپ لوگوں کی اب چیک ہوں گی، تو آپ لوگوں کو جو ہے ریٹرن ورک اب نہیں ملے گا۔ جہاں تک ہم لوگوں نے کیا تھا وہ وہیں پہ جو ہے ابھی اس کو سٹاپ کریں گے اور ابھی آپ لوگ اپنی لرننگ کریں گے۔ جب تک آپ لوگوں کی نوٹ بکس چیک ہو کے آپ کو واپس نہیں ملتی تب تک آپ لوگوں کو ریٹرن ورک جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے یہ بھی صرف لرننگ جو ہے وہ بیٹا کرنی ہے۔ اپنی قواعد و نشاء سے مضمون ہے آپ کا یوم آزادی، نیو ایڈیشن پیج نمبر 88 اینڈ اولڈ ایڈیشن میں پیج نمبر 82 ہوگا۔ مضمون دیکھیے اپنا یوم آزادی، اس کے ساتھ جو ہے فرسٹ ٹرم جو ہے وہ لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ آپ کا فرسٹ ٹرم میں شامل ہے۔ مضمون دیکھیں ایٹھ کلاس اپنی بکس کے اوپر دیکھیے دھیان سے۔ 14 اگست آیا، سال بھر کے انتظار نے رنگ دکھایا، شہر شہر گاؤں گاؤں محلہ محلہ گلی گلی مسرت و شادمانی کے نغموں سے بھر گئی۔ کیا ہے کہ شہر شہر گاؤں گاؤں محلہ محلہ ہر گلی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے خوشی کے نغموں سے بھر گئی ہے۔ جلسے منعقد ہوئے، تقریریں ہوئیں، زندہ باد کے نعرے گونجے، جلوس نکلے، ہاتھی گھوڑے اونٹ بیل جلوسوں کی زینت بنے۔ ہر چھوٹا بڑا مرد عورت بچہ بوڑھا مسرور ہے خوش ہے، شاداں ہے، شاداں اور خوش ہے۔ شاداں کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہے۔ ایک نئے ولولے سے اکڑ پھول رہا ہے، قیام پاکستان کی کہانی رقم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بعض دلخراش دل کو دکھ دینے والے واقعات نے ایک نئی سوچ اور زندہ رہنے کا نیا راستہ دکھایا ہے۔ برِ صغیر پر انگریز کی حکومت ہے، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے۔ 14 اگست کی پہلے اس نے بات کی ہے کہ 14 اگست کو سب لوگ خوش ہوتے ہیں، بچے بڑے بوڑھے سب جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور پاکستان جو بنا ہے اس کے جو واقعات ہیں ان کو جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے۔ اب وہ نیکسٹ پیراگراف میں بات کیا کر رہا ہے کہ برِ صغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور یہ حکومت اس نے مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہندو خوش آمدی بھی انگریز کے دل میں مسلم دشمنی کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا۔ اب کیا ہے کہ انگریز جنہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور انہیں ذلیل اور رسوا کرنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور جو ہندو ہے جو کہ خوش آمدی تھا انگریزوں کا، وہ بھی مسلمانوں کی جو دشمنی انگریزوں کے دلوں میں اس کو مزید ہوا دیتے تھے۔ نتیجہ ظاہر تھا، مسلمان ان دو پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے، انگریز کا حکومت پر قبضہ تھا تو ہندوؤں کا دفاتر پر۔ وہ کسی مسلمان کو افسری تک پہنچنے ہی نہ دیتے تھے، اس لیے مسلمان دفاتر میں چپڑاسی یا چوکیداری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دراصل ہندوؤں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پورے برِ صغیر کا حاکم بنے اور مسلمانوں کو اس طرح پیس کر رکھ دے کہ اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی انہیں شودر بنا کر ان کے کردار کو مسخ کر دیا جائے۔ شودر ہندوؤں کی سب سے نیچ ذات ہے، کیونکہ ہندوؤں نے جو ہے وہ اپنے معاشرے کو 4 ذاتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اس میں جو سب سے نیچ ذات جو ہے وہ شودر ہے۔ تو ہندوؤں کا منصوبہ یہ تھا کہ انگریز جب یہاں سے چلے جائیں گے، برِ صغیر سے چلے جائیں گے، تو ہندو جو ہیں وہ پورے برِ صغیر کے حاکم بن جائیں اور مسلمانوں کو اس طرح سے جو ہے وہ پیس کر رکھ دیں کہ اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے۔ انگریز اور ہندوؤں کے گٹھ جوڑنے مسلمانوں کی حالت بہت قابل رحم ہو چکی تھی۔ اب ہندو اور انگریز مل چکے تھے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بہت ہی قابل رحم ہو چکی تھی۔ مسلمان اکابر بھی ان حالات مذکورہ سے غافل نہ تھے۔
آخر انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جو ہندو تنظیم کانگریس کے متوازی تھی، مگر کانگریس سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو سو طرح سے اس کے لیے کوشاں تھے۔ 1930 میں مسلم لیگ کا ایک بھاری اجلاس الہ آباد میں ہوا جس کی صدارت علامہ اقبال نے کی۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ دو قومیں ہیں جن میں اب تک نہ اتحاد ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صوبے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں، اور جن صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندو حکومت کریں۔ علامہ اقبال کے اعلان پر ہندو بہت بگڑے اور اسے شاعر کا خواب کہہ کر ہنسی اڑاتے رہے۔ قائد اعظم مسلم لیگ کو منظم کرتے رہے اور آخر 1940 میں مسلم لیگ نے اس تجویز پر صادق کیا اور لے کر رہیں گے پاکستان کے نعرے ہر طرف گونجنے لگے۔ ہندو بھنا گیا یعنی کہ ہندو جو ہے وہ جل بھن گئے اور اس نے اپنی اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، مگر اس سے مسلمانوں کا جوش اور بڑھا۔ دشمنوں کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے۔ اب انگریز اور ہندو مجبور ہو کر پاکستان کے قیام کو منظور کیا۔ اب کیا ہے کہ مسلمانوں کا جوش مزید بڑھا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور انگریز اور ہندو جو ہے آخر وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کے قیام کو منظور کیا۔ اس روز جبکہ پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا 14 اگست کا مبارک دن تھا۔ زندہ قومیں ایسے ہی قومی دن کو بڑی شان سے مناتی ہیں۔ ہم مسلمان بھی خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں چھینی ہوئی آزادی ملی اور پاکستان کی سلطنت وجود میں آئی۔ یہ ہمارا مضمون ہے 8 کلاس جو آپ لوگوں نے آج کی ڈیٹ میں دھیان سے یاد کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا جو ہے یہ صرف لرننگ کا کام ہے، آج آپ لوگوں نے یہ مضمون اپنا جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔